السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ کو خیریت سے رکھے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ پہلے عشرے کی دعا ہے۔ اللہ پاک مغفرت ساروں کی کر دے اور رحم فرمائے ہم پر، چونکہ وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آئے دن یکے بعد دیگرے نئی خبر، اینج سومو کچھ سن کے اٹھو ایک نئی خبر، یعنی ہر روز ایک نئی خبر۔ اور رولا کیا ہے؟ پی ٹی آئی، پی ٹی آئی، پی ٹی آئی۔ اب پی ٹی آئی سے یا پیار کہہ لیں کہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، یا پھر کوئی ایسی وہ جو کہتے ہیں نا مخاصمت ہو گئی ہے کہ بھائی اس کو تو اڑا کے رکھنا ہے۔ اب پی ٹی آئی میں سے پی ٹی آئی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے کبھی نون میں سے شین نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یعنی وہ جو نون تھا، شین کٹھے تھے، انہوں نے کہا جی شین باہر کر لو۔ آپ کو نظر ہی آ رہا ہے ناظرین کہ واقعی اتنے سارے، کل میں نے اپنے ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ 10 سے 15 سے 20 بندے جس کے پاس ہے، اس نے اپنا ایک لیڈر بنا رکھا ہے، رہنما بنا رکھا ہے، اور وہ رہنما کے اپنے اصول، اپنے قاعدے، اپنے ضابطے اور اپنے جو شرائط پر بات کرتا ہے۔ یہ تو پی ٹی آئی کا حال کر دیا ہے۔ اب کرنے والے کون ہیں، کس نے کیا، یہ کہانی پھر سے ہی۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہو گئی ہے، یعنی یہاں تک کہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ کہتی ہیں ہمارے بھائی کو شفا انٹرنیشنل منتقل کیا جائے اور وہاں پہ ان کا علاج کرایا جائے۔ پھر گورنمنٹ کہتی ہے، گورنمنٹ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم وہاں لے گئے تو کارکنان اکٹھے ہو جائیں گے۔ کارکنان اکٹھے ہوتے ہیں تو خطرہ ہوتا ہے لڑائی جھگڑے کا، لیکن نہیں۔ حفیظ اللہ نیازی، راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی نے کہا جی کہ ہمیں ملنے دیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب سے، اور میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر مل لیتے ہیں تو بہتر ہو جائے گا۔ لیکن حکومت نے کہا جس کی گارنٹی کون دے گا کہ عمران خان باہر آ کر وہ بات کریں گے جس سے خطرہ ہو سکتا ہے، یعنی جس کا خطرہ ہے وہ بات تو وہ کریں گے۔ اور اگر آپ گارنٹی کیسے کر سکتے ہیں کہ اگر وہ باہر آتے ہیں، کیونکہ وہ ان ایکسپیکٹڈ آدمی، وہ کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک پلیئر ہے نا جی، ایک باؤلر ہے، اور ایک جو باؤلر ہے وہ اس کا کوئی مزاج سمجھ نہیں آتا۔ وہ دیکھیے نا، کبھی وہ کھلا رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کو کسی جگہ پہ پلیس کر رہا ہوتا ہے، اس کو وہاں سے ہٹا کے کسی جگہ پہ پلیس کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ اس دفعہ عمران خان صاحب نے کیا، کسی کو چیف منسٹر اس کو بنا، پھر چیف منسٹر اس کو بنا، پھر چیف منسٹر اس کو بنا، اس کو منسٹر بنا دو، اس کو یہ فلاں منسٹری دے دو۔ اسی طرح جو ہے عمران خان صاحب، وہ جب سٹارٹ لیتے ہیں اپنی، جب جو تھے وہ بالر تھے، جب وہ کرکٹ ٹیم میں تھے، تو کوئی سمجھ نہیں آتا تھا انہوں نے کدھر بال پھینکنی ہے، کس کو مارنی، سر پہ مارنی ہے، اس کے گھٹنوں پہ مارنی ہے، یا سیدھا وکٹوں میں چلی جانی ہے۔ اسی لیے ان ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ جو اندر وعدہ کرتے ہیں وہ باہر آ کے کچھ اور ہوتے ہیں، جس پہ یہ تمام لوگ پیچھے ہٹے، اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ جی واقعی ہم گارنٹی کیسے دے سکتے ہیں اس چیز کی، کیونکہ جنہیں گارنٹی دینی پھانس انہوں نے جانا، انہوں نے باہر آ جانا، انہوں نے اندر ٹر جانا، تو پھر گارنٹی والے تو پھر ایک نئی چیز بن جاتی ہے ناظرین۔ ذرائع کے مطابق ناظرین، اپوزیشن کا مطالبہ تھا کہ عمران خان کو کم از کم 10 دن ہاسپٹل میں رکھا جائے۔ اچھا، جو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ڈاکٹرز کے نام پہ اتفاق نہ ہو سکا، اور یہ کہا گیا جی کہ جی یہ ڈاکٹر یہ نہیں ہوں گے، یہ ہوں گے۔ پھر فیملی ممبرز کو کہا گیا جی کہ فیملی ممبرز میں کون ہو، 2 کے نام دے دیے گئے، جیسے کہ پہلے ہم بتا چکے ہیں اور آپ جانتے ہی ہیں۔ اور جب تیسرے کا نام دیا گیا ڈاکٹر برقی کا، تو اس پہ بھی کہا گورنمنٹ نے کہ نہیں، ہمیں اس پہ بھی اعتراض ہے، جس پہ عمران خان کی بہنیں بڑی برہم ہوئیں اور ناراض ہوئیں کہ بھائی ہمارا کوئی بھی بندہ جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو یہ تو صورتحال ناظرین چلتی جا رہی ہے کہ پارٹی کی اس وقت، جو میں نے کل عرض کیا تھا، کچھ دوستوں نے کمنٹس میں یہ کہا تھا کہ جی پارٹی جو سی ہے وہ تقسیم نہیں ہو رہی، لیڈر تقسیم ہو رہے ہیں۔ تو جب لیڈران تقسیم ہوتے ہیں تو پارٹی بھی بھائی بندوں کے ساتھ ہی ہے نا پارٹی،
اور اگر بندے ہی تقسیم ہونا شروع ہو گئے ساتھ، وہ اس کے ساتھ، وہ اس ٹولہ اس کے ساتھ، وہ ٹولہ اس کے ساتھ، تو ڈیفینیٹلی پھر پارٹی کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ذرا کمزور ہو جاتی ہے۔ لیکن عمران خان ایک ایسی شخصیت ہیں کہ اگر جتنی بھی توڑ پھوڑ ہو جائے، جو کچھ بھی ہو جائے پارٹی کے اندر، جس دن وہ باہر آئیں گے یہ سارے کے سارے پھر جڑے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف کو جنرل مشرف نے جب جدہ بھیجا اور وہ وہاں رہے اور پھر پیچھے کاف لیگ بن گئی، تو تمام لوگ جو نون لیگ والے تھے وہ کاف لیگ میں چلے گئے۔ لیکن جیسے ہی میاں نواز شریف واپس آئے، کتنے گئی کاف لیگ؟ واپس سارے کے سارے آ گئے۔ یہ شخصیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن عمران خان کی شخصیت کچھ آگے ہے۔ وہ جس وقت باہر آتے ہیں ان کو لوگ دیکھ کے ہی خوش ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ جتنی بھی کوشش ہو جائے توڑ پھوڑ کی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ لیڈر اگر اپنے موقف پر قائم رہتا ہے اور لیڈر کا جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے وہ اگر ایک رہتا ہے، تو میرا خیال ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ بھی ناظرین جانتے ہیں کہ کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی نہیں چاہتا کہ عمران خان باہر آوے۔ یہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں، اس انداز میں انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں چاہتا کہ یعنی جو اسپیشلی یوٹیوبرز ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ان کی دکانداری ختم ہوتی ہے، تو وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ خان باہر آئے، کیونکہ اگر خان باہر آتا ہے تو انہاں دیاں موجاں مک جانیاں نے، کیونکہ ہر شخص جو بھی سٹارٹ لیتا ہے، کوئی بھی بندہ ہو، کسی مکتبہ فکر کا کیوں نہیں ہے، کسی میڈیم کا کیوں نہیں ہے، عمران خان کا نام لے کے ہی جو سا بسم اللہ کے بعد عمران خان سے شروع ہوتا ہے کام، تو اس لیے عمران خان کو ہائی پسری ہے۔ دیکھیے جی، عمران خان کے ساتھ اصولی طور پہ جو ہو رہا ہے وہ مناسب تو نہیں ہو رہا نا، کوئی بھی ہو، کوئی بھی آدمی ہو، لیکن وہ تو ایک لیڈر ہے اور انٹرنیشنل لیڈر ہے، اور اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ خواجہ آصف کا ایک کہنا ہے کہ جی پوری پی ٹی آئی میں لاکھ اختلاف ہوں لیکن ایک بات پر اتفاق ہے کہ عمران خان اندر ہے، یہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں۔ ناظرین آپ ذرا خود اندازہ کر لیجیے کہ پی ٹی آئی پوری اگر دیکھی جائے تو ہر کوئی اپنا اپنا سودا بیچ رہا ہے، اپنا اپنا منجن بیچ رہا ہے۔ سہیل افریدی صاحب ہیں، ان کا موقف اور ہے، جو گنڈا پور صاحب ہیں ان کا موقف اور ہے، بیرسٹر گوہر ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، سب کے اپنے اپنے موقف ہیں، اپنے بھی باتیں کر رہے ہیں۔ خاندانی ذرائع ہیں تو ان کا اپنا ایک گفتگو کا انداز ہے، یا ان کی اپنی ڈیمانڈ ہے، یا وہ کچھ اور چاہتے ہیں۔ ہوتا رہتا ہے ناظرین، جدوں وہ کہندے نا ابا گھر نہ ہوئے نا تے گھر چ بھیڑاں پرا لڑدے لڑدے رہندے نے، وہ دے کمرے دا وہ اپنے کمرے چلا گیا، اپنے چلا گیا، اماں جون سی ہے وہ بیچاری ایک سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن جدوں ابا آندا ہے سارے انج سوت ہو کے بیٹھ جاندے ہیں۔ سو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین دوسری جانب رانا ثناء اللہ صاحب بھی لب کشائی کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے، وہ میں آپ کو حرف بحرف بتاتا ہوں ناظرین۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف میں جو عمران خان کا بیانیہ ہے وہ الگ ہے اور پوری پارٹی کا بیانیہ الگ ہے۔ کچھ عرصے بعد عمران خان کے پاس چند لوگ رہ جائیں گے اور باقی تمام اپنے اپنے گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ عمران جو باتیں کر رہا ہے وہ کوئی مان نہیں سکتا، اور وہ کیسے مان سکتا ہے کہ عمران خان جو باتیں کرتا ہے وہ کوئی نہیں مانے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس وقت صورتحال جو عمران خان کی ہے یہ بھی الطاف حسین بن جائیں گے۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ سیاسی باتیں سیاسی طریقے سے کرنی اچھی ہوتی ہیں، ذاتیات پہ آنا جو ان سے مناسب نہیں ہوتا، لیکن ایک تجزیہ بھی ہوتا ہے نا۔ پرانے سیاستدان ہیں رانا صاحب، کوئی نہ کوئی تو پیچھے گل ہے نا، کچھ تو ہو رہا ہے نا۔ یہ کب ہوتا ہے ناظرین؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب سے ٹوٹ پوٹ سامنے آ جائے، جیسے وہ جو بنی جب ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم لندن، تو یہ اس طریقے کا اگر یہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا، کیونکہ ایسا ہو سکتا نہیں ہے، ملک کے اندر رہ کے ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ لیڈر اندر ہے، پاکستان کے اندر موجود ہے، لیڈر باہر نہیں ہے۔ اگر لیڈر باہر ہے ان کا تو لیڈر باہر چلا گیا تھا، یہ لیڈر پاکستان کے اندر ہے، ایسا ہو نہیں سکے گا۔ ناظرین اب ذرا آتے ہیں شاہ خرچیوں کی جانب۔ حالی جہاز کی خریداری مکی نہیں سی ناظرین، کہ جہاز ابھی 11-12 ارب روپے کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، ایک نواں اور کٹا کھل گیا، اور وہ کٹا کیا ہے کہ بیوروکریسی کے لیے گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، کیبنٹ منسٹرز کے لیے گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، ملک دے وچ آٹا، چینی، دال، گھی، پیٹرول، گیس، بجلی،
تباہی مچائی کھڑی ہے, برا حال کر دیا ہے. کیا ضرورت پڑی ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب وہ خود امیر المومنین تھے, کس وقت وہ گاڑیاں یا اونٹ یا گھوڑے استعمال کیا کرتے تھے, زمینوں پہ فرشوں پہ سوئے ہوئے ہیں, اور عالم پوری دنیا کانپ رہی ہے عمر فاروق کو دیکھ کے, اے زمین تے سوتا ہے. یہ بات کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ کتنا ہمارا, چلو ہوائی سفر بھی دیکھ لیں, اگر خیبر پختونخوا سے ادھر گھماتے ہوئے بھی لے کے کراچی کی طرف جائیں تو 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ بنتی ہے. تو کیا اتنی قباحت آ گئی ہے کہ گاڑیاں بہت ضروری ہیں؟ یعنی اندازہ فرمائیں کہ کیبنٹ کے لیے زیادہ ضروری ہیں. سی ایم آئی ٹی نے آج تک کیا کیا ہے؟ اگر پنجاب سی ایم آئی ٹی کی بات کرتے ہیں, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ سی ایم آئی ٹی نے آج تک کوئی کیس پروو کیا ہے. یہ اینٹی کرپشن جو ہے اس طرح کی ایک یہ چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم ہے, کہاں اس پہ کیا ہوا؟ اگر اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں کوئی کیس چلا جاتا ہے تو اینٹی کرپشن جا کے اٹھا کے دے دیتی ہے سی ایم آئی ٹی کو. تو سی ایم آئی ٹی نے آج تک کیا کیا ہے؟ سی ایم آئی ٹی نے کتنے بندے پکڑے؟ سی ایم آئی ٹی نے کتنے ڈاکٹرز پکڑے؟ کتنے انجینئرز پکڑے؟ اس نے کتنے ایگریکلچرسٹ پکڑے؟ کن کو سزائیں ہوئیں؟ آج بھی اربوں روپے کے کیسز چل رہے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے, لیکن لمبے 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 سلسلے شروع ہو گئے. ایک تعلق میں بھی جانتا ہوں اس پوری سی ایم آئی ٹی کو, ناظرین ان کو بڑا قریبی جانتا ہوں. ان کے لیے بھی کوئی 48-50 کروڑ روپے کی گاڑیاں کیوں آلریڈی موجود ہیں. اچھا, منسٹرز کے لیے گاڑیاں فارچونرز چاہیے ہمیں جی, اور لینڈ کروزر چاہیے جناب, ہمیں ٹوٹا چاہیے, ہمیں ہونڈا چاہیے. کیوں؟ اے ملک متحمل ہو سکتا ہے؟ میرے ایک دوست ہیں, اینکر پرسن ہیں, وہ بھی اکثر پیٹتے رہتے ہیں کہ ناظرین بابو کھا گئے اس ملک کو. بابوؤں کے تو وہ پیچھے ہوتے ہیں نا, اور واقعی وہ سچ کہتے ہیں کہ بابو کھا گئے, بابو نہیں چھوڑے گا. اچھا, پر اندازہ فرما لیجئے بابو ہوتے کون ہیں؟ کچھ تو ماشاءاللہ جدی رئیس ہوتے ہیں, ان کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کی گاڑیاں اپنی ہوتی ہیں. تو کچھ آپ جانتے ہیں ناظرین کہاں سے آ جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, امتحان دیتے ہیں, سارے آتے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارے سب کچھ ہے, لیکن ایک پاکستانی بھی تو ہے نا. تو پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ناظرین پاکستان کا تو خیال کرنا چاہیے. حال ہی ایک کٹا بجا نہیں دوجا نواں کٹا کھل گیا. اچھا, اب ذرا اندازہ فرما لیجئے ناظرین کہ حکومت پنجاب نے رواں سال وزراء اور بیوروکریٹس کے لیے 1 ارب 14 کروڑ روپے کی مالیت کی 108 نئی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کر لیا. ٹرانسپورٹ ونگ نے کابینہ کے لیے گاڑیوں کی خریداری پر سفارشات حکومت کو پیش کر دی, جس میں پنجاب کابینہ کے لیے 30 کروڑ روپے سے 28 نئی گاڑیاں خریدنے کی تجویز ہے, یعنی 1.25 کروڑ روپے کی گڈی. محکمہ SNGAD کے مطابق کابینہ کے لیے 1 لینڈ کروزر, 2 ہیول 1.5, 5 گرینڈی الٹس, یعنی یہ 1600 cc کی بات کر رہے ہیں, گرینڈی نہیں 5 گرینڈی علیحدہ ہیں, الٹس علیحدہ ہیں, 10 ٹیوٹا الٹس, وہ دیکھ نہیں ہو, میں عرض کر رہا تھا کہ 5 گرینڈی اور 10 ٹیوٹا الٹس اور 10 ٹیوٹا یارس شامل ہیں. 2 وزراء کے لیے, یعنی 2 وزراء کے لیے 4 کروڑ روپے کی مالیت کی 2 بلٹ پروف 4x4 ڈالے بھی خریدے جائیں گے. کیا ہو گیا ہے؟ کس نے کہہ دیا کہ ان وزراء کو کیوں دیے جائیں گے؟ اندازہ کریں, اسلامی ملک ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان, عوام کا برا حال. پھر میں بات کرتا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے رات کو آٹا اٹھایا ہوا ہے اپنی کمر پر, عوام کو دینے جا رہے ہیں کہ آپ کھا لیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس لوگ آتے ہیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے, وہ بھی تو زمین پہ بیٹھے ہوتے تھے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم زمین پہ بیٹھ کے, لوگ بھی بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں, بادشاہ وقت ہیں, آج بھی لوگ انہیں شہنشاہ اور مالک کہتے ہیں. یعنی ہم ان سے بھی بڑھ گئے, اور پھر رونا کہ ساڈے ملک قرض پہ قرض. کیا فائدہ ہے ایسی گاڑیاں لینے کا؟ خیر اینی ویز, اب ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں نا ناظرین, ہم تو صرف کہہ ہی سکتے ہیں, رولا ڈال سکتے ہیں, واویلا کر سکتے ہیں, مرضی تو حکومت نے اپنی کرنی ہے نا. ناظرین آتے ہیں ذرا اب عالمی منظرنامے کی جانب. مودی یعنی یہود اور ہنود اکٹھے ہو گئے اور مودی پہنچ گئے اسرائیل, اور وہاں پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا. مودی اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ لکھتے ہیں کہ مینو آج تک ایسا استقبال نہیں ملیا, اور جو یہ مجھے استقبال ملا ہے وہ نیتن یاہو اور ان کی بیگم صاحبہ وہ وہاں پہ مجھے ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے کے لیے آئیں. وہ اتنے خوشی سے پھولے ہوئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ مجھے آج تک ایسا استقبال نہیں ملا.
یا ناظرین یہ وہی حالت ہے نا ان کے ساتھ ان کو ملایا ہوا. تو پاکستان جو بالکل مکمل طور پہ ساتھ چل رہا ہے, ہر طرح سے ساتھ چل رہا ہے, تو انہوں کوئی لفٹی کو نہیں صرف انہیں کہتا 11 جہاز تم نے گرائے زندہ آباد. نہیں, اتنی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ مودی کو اتنا ویلکم, اور مودی اپنے ایکس اکاؤنٹ میں خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں. اچھا پھر دفاعی سودے ہو رہے ہیں, آپس میں دفاعی سودے کیے جا رہے ہیں. اچھا اب وہ دفاعی سودے ناظرین کیا ہیں؟ اس میں ان کے تحت جو ہے وہ ہیں جی گائیڈڈ بم ہیں, ہوا سے زمین پر مار کرنے والے میزائل, 1000 بیلسٹک میزائل اور آئس بریکر میزائل سسٹم خریدے جائیں گے. اچھا دفاعی ماہر ہیں سنجیو سریواستو کا کہنا ہے کہ مودی کے دورے کے دوران اسرائیل کے ساتھ جن اہم دفاعی معاہدوں پر دستخط کیے جا سکتے ہیں ان میں جدید ڈرونز کی خریداری بھی شامل ہوگی. امپورٹنٹ بات ناظرین جو وہ یہ لکھ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ ان معاہدوں کے تحت انڈیا اس بات پر زور دے سکتا ہے کہ یہ ڈرونز ہندوستان میں بنائے جائیں. اب آگے مرضی ہے اس ملک کی کہ وہ بناتا ہے یا نہیں بناتا, یہ اس بات پہ آتا ہے, لیکن یہ تو زور دے رہے ہیں نا کہ ہم بنائیں گے. اچھا اب دفاعی معاہدے آپ کو یاد ہوگا ناظرین, آج سے کچھ 1-1.5 ماہ پہلے 2 ماہ پہلے صدر ٹرمپ نے بھی معاہدے کیے ہیں انڈیا کے ساتھ, اور وہ بھی دفاعی معاہدے تھے, اور وہ بھی اچھے خاصے اربوں ڈالر کے معاہدے تھے, وہ بھی ہوئے ہیں. ایڈی کیڑی قیامت آ گئی ہے, پاکستان ایک کوئی چیز میزائل پھینکتا ہے نا, پے وقت جاندہ ہے پورے انڈیا چ. ایک کنوں دکھانا چاہ رہے ہیں, کس کو خوف زدہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب اندازہ فرما لیجئے, ایک طرف تو صدر ٹرمپ 11 جہاز یا 5 جہاز یا 7 جہازوں کی بات کر کے ان کو نیچا دکھاتے ہیں, دوسری طرف ان کے ساتھ دفاعی معاہدے بھی کرتے ہیں. اچھا اس وقت صورتحال ناظرین ذرا دیکھیے کہ ہندوستان ایک واحد ملک ایسا جس کے رشیا, چائنا اور جو ہے امریکہ ایک جیسے تعلقات ہیں ساروں کے ساتھ, اور سارے کے ساتھ خوش ہیں. منڈی تو ہے نا, ایک بڑی منڈی ہے, لیکن اگر کوئی ہم یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ جی دیکھیے ہم نے یہ کیا, ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جب بھی کبھی بھی جنگ ہوتی ہے تو پاکستان جذبے کے ساتھ لڑ کے اڑا کے رکھ دیتا ہے, جس کی مثال یہی ہے کہ ٹرمپ ہر جگہ پہ ان جہازوں کا ذکر کرتے ہیں. یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے. اب جتنے مرضی دفاعی معاہدے یاد ہوتے رہیں, وہ مجھے یاد ہے نا, اب جس کے جی میں آئے پائے روشنی, ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا, ہم نے تو بھائی جنگ جیت کے بتا دیا پوری دنیا کو, تمہارے دفاعی معاہدے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ناظرین نریندر مودی کے دورے سے قبل نیتن یاہو نے ایک نیا علاقائی اتحاد ہیگزاگون کے نام سے قائم کیا, اور اس ہیگزاگون میں مختلف ممالک کا اس نے ذکر کیا ہے. اور انہوں نے جب دیکھا نا, وہ بات کرتے ہیں جی مصر سے لے کر اور یعنی نیل سے لے کر اور فرات تک ہم سے وعدہ کیا گیا, یہ ہماری اچھے اتحاد اکٹھے کر رہے ہیں, یہ یعنی مسلم ممالک بھی اس کے اندر شامل ہے اس اتحاد میں. اچھا وہ ممالک ناظرین کون کون سے ہیں؟ وہ اس میں ہے جی بھارت ہے, عرب ممالک ہیں, افریقی ممالک ہیں, بحیرہ روم کے ممالک, یونان, قبرص اور ایشیا کی دیگر نامعلوم اقوام شامل ہیں. اچھا اس علاقائی اتحاد کا مقصد مبینہ طور پر کنیکٹیوٹی کو فروغ دے کر اقتصادی ترقی کو تقویت دینا اور ابھرتے ہوئے شدت پسند شیعہ اور سنی محاذوں کا مقابلہ کرنا بتایا گیا ہے. ایسے اندازہ فرما رہے ناظرین, شیعہ سنی, بھائی یہ ہوا دی جاتی ہے, شیعہ سنی مسلمان ہیں, ان میں کبھی بھی لڑائی نہیں ہوتی. مجھے یاد ہے کہ ملتان میں جب یہ جو تعزیے ہوتے ہیں, ان تمام تعزیوں کے لائسنس ہولڈر سنی ہوتے تھے, اور آج بھی سنی ہیں, اور شیعہ وہاں پہ جو ہے مجالس پڑھتے تھے اور سامنے تعزیہ ہوتا تھا. اچھا اب ہوتا یہ تھا کہ جب یہ جلوس آیا کرتا تھا شیعوں کا, اور وہ کر رہے ہوتے تھے کہ جی امام حسین کے ساتھ زیادتی, جبکہ مسلمان پورے, چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر, کسی بھی فرقے کا فقہ کا ہے, وہ اس کو تکلیف تو ہے نا. مسلمان نبی کا نواسا اس کے ساتھ, یا نبی کی پوری جو آل ہے اس کے ساتھ کیا ہوا. سنی جو تھے وہ کھانوں کا انتظام کرتے تھے, دودھ کا انتظام کرتے تھے, پانی کا انتظام کرتے تھے, کبھی بھی کوئی رولا نہیں ہوتا تھا. یہ ایک نیا رولا ڈال دیا گیا کہ جی اب ذرا شیعہ سنی کو ذرا ان کو پھر دوبارہ کرے. کیوں؟ کیا ایران مسلمان ملک نہیں ہے؟ سارے پاکستان مسلمان ہیں,
اور جہاں بھی شیعہ موجود ہیں تو وہاں شیعہ مسلمان ہیں، تو یہ نیا ایک اتحاد اس طرح کا نہ بنانا چاہیے کہ شیعہ سنی کو آپس میں لڑایا جائے، اور اگر کوشش بھی کی گئی اب بہت شعور آ چکا ہوا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اب کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ ناظرین، انڈیا کا ایران کے ساتھ بھی وہ چاہ بہار کی وجہ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، یعنی بھارت ہر جگہ اچھے تعلقات، پاکستان کے بھی ہر ملک کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اس وقت جو گورنمنٹ ہے اور فیلڈ مارشل وہ اس طرح دورے کر رہے ہیں، کامیاب دورے کر رہے ہیں، اور ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات اور روابط قائم کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور واقعی کوشش کامیاب ہو رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں۔ خدا حافظ۔